الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن مقدس کی جس آیت کا میں نے آپ کے سامنے حوالہ پیش کیا ہے اور جس کی تلاوت کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ رب العزت نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اسوۃ حسنہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیا میں آنے کا مقصد اور اپنی بعثت کا مقصد مختلف احادیثوں میں مختلف طور سے بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لکسر المزامیر، میں گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے، اس کو دنیا سے مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دنیا سے گانا بجانا، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گانا بجانا ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، وہ اس حدیث کی روشنی میں ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میں گانے بجانے کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے اس میں لمحہ فکریہ ہے۔ جو لوگ گانے کو یا بجانے کو کوئی فن یا آرٹ سمجھتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے لیے گانے بجانے میں کوئی، یعنی حرام چیزوں میں کوئی فن ہے ہی نہیں، حرام چیز میں کوئی فن نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ میں اخلاق کو بلندیوں تک پہنچا دوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت سی خصوصیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت سی صفات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے خصائل ہیں، ان خصائل میں ایک ایسی خصلت ہے جو تمام خصائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممتاز کرتی ہے۔ بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے امتیاز والا پہلو علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق ہیں۔
بے شمار خصائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن ان سب خصائل میں سب سے بہترین خصلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اخلاق عالیہ ہے۔ آج کا مسلمان صرف یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، اگر مالدار ہے تو زکوٰۃ ادا کر دے، مالدار ہے تو حج کر لے، وہ اسی کو دین سمجھتا ہے۔ یعنی کوئی شخص 5 وقت کا نمازی ہے اور پابندی سے زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے اور روزے بھی رکھ رہا ہے، ان ساری چیزوں کو وہ صرف دین سمجھتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صرف یہی دین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین بھی کی اور یہ بتایا کہ اخلاق یہ دین کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور دین میں اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے گھر کے اندر جو چھت کی حیثیت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی عمارت کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دین میں یہ چیز دروازے کی حیثیت رکھتی ہے، یہ چیز کھڑکی کی حیثیت رکھتی ہے، یہ چیز دیوار کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اخلاق کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے گھر میں جو ہے چھت ہوتی ہے، یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو گھر کی چھت قرار دیا ہے۔ اب کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو چھت کے بغیر گھر کو مکمل محسوس کرے۔ بھائی ایک انسان ہے، اس نے گھر بنا دیا، عمدہ سے عمدہ ٹائلز اس میں لگا دی اور ماربل بھی لگا دیا اور پنکھے بھی لگا دیے، لائٹ کا سارا سامان اس نے فٹ کر دیا، لیکن اس نے اپنے گھر کی چھت نہیں بنائی۔ سارا انتظام کر دیا اور افتتاح کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت بھی دے دی کہ آئیے میں نے گھر بنایا ہے، اس کا افتتاح کیجیے آپ لوگ۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ آئیں گے تو ان کی نگاہ سب سے پہلے گھر کے چھت پر پڑے گی اور یہ سوچیں گے کہ آپ نے یہ گھر بنایا، چھت کے بغیر آپ نے گھر کا تصور کیسے کر لیا، اور اپنے یہ ساری چیزیں آپ نے کر لی اور آپ نے ہم کو دعوت کیسے دے دی، آپ کا گھر تو مکمل نہیں ہے۔ یعنی چھت کے بغیر گھر کا تصور ممکن نہیں ہے، چھت کے بغیر گھر کا تصور ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اخلاق کے بغیر دین اس کا ادھورا ہے۔ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، بس سمجھتے یہی دین ہے۔ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اور صرف حصہ نہیں بلکہ دین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ بنیادی حصہ ہے۔ جیسے چھت کے بغیر گھر کا تصور ممکن نہیں ہے، ویسے اخلاق کے بغیر دین کا تصور ممکن نہیں ہے۔ اب میں آپ کو دلیل سے اس کو ثابت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا گیا جن کے اخلاق ڈفرینس تھے، یعنی ایک کے اخلاق بہت اچھے تھے، ایک بہت بد اخلاق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، ایک عورت ایسی ہے جو بہت دیندار ہے، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے اور یہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایکسٹرا نماز تہجد بھی ادا کرتی ہے اور ذکر و تسبیح کی پابند ہے، وہ ہر وقت اس کی زبان پر ذکر اللہ جاری رہتا ہے۔ اب بتائیے
اللہ کے رسول لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ کیا کمی ہے. تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول یہ عورت اتنی دیندار ہونے کے باوجود اس کے اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. وہ بہت بری اخلاق کی مالک ہے. کوئی بھی محلے والا کوئی بھی پڑوسی اس کو اچھا نہیں کہتا ہے. ہر کوئی اس سے پریشان ہے. اے اللہ کے رسول آپ اس کا حال بیان کر دیجیے. سنیے, غور سے سنیے, یہ حدیث ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار, یہ عورت جہنمی ہے. کیا کہا؟ یہ عورت جہنم میں جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو اس کے اندر اگر اخلاق کی کمی ہے تو اس اخلاق کی کمی کو اس کی نمازوں سے پورا کر دیا جائے گا. اگر اس کے اندر اخلاق کی کمی ہے تو اس اخلاق کو اس کی اشتراء نماز تہجد سے پورا کر دیا جائے گا. یہ نہیں کہا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا کہ اخلاق کا درجہ دین میں بالکل بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اور اسی موقع پر ایک دوسرے عورت کے بارے میں سوال کیا گیا. کہا اللہ کے رسول ایک عورت ایسی ہے جو فرائض اور واجبات تو ادا کر لیتی ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی اشترا نماز نہیں پڑھتی, الگ سے کوئی نماز نہیں پڑھتی. اس کے ذمے جو فرائض ہیں وہ ادا کرتی ہے لیکن وہ اشترا کوئی نماز نہیں پڑھتی, کوئی ذکر نہیں کرتی ہے. لیکن ایک بات ہے, اللہ کے رسول اس کے اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں. جو بھی ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ بہت اچھی عورت ہے. اللہ کے رسول آپ اس عورت کا حال بیان کر دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا ہی فی الجنہ, یہ عورت جنتی ہے. دیکھا, اخلاق کی کمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنمی قرار دیا. آج ہم اپنے اخلاق کا جائزہ لیں. ہمارے اخلاق لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ ہم لوگوں کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کرتے ہیں؟ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ گویا ان کے جسم کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہیں. اگر وہ کسی سے معاملہ کر لیتے ہیں نا تو معاملہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. یعنی کوئی سودا یا کوئی لین دین ان سے کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا. جس سے تعلق رکھا, جس کو دوست بنایا, جس سے سودا کیا, جس سے خرید و فروخت کی, اسی کو لوٹ لیتے ہیں اور اسی کو دھوکہ دیتے ہیں. گویا ہمارے جسم کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہیں, ہم جس سے تعلق رکھتے ہیں اسی کو کاٹ دیتے ہیں, اسی کو توڑ دیتے ہیں. یہ اخلاق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اندر اخلاق کو پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام سے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہے آس پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کہا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح رہے جس طرح دو انگلیاں ہیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے, اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرے. دوستوں کو یہ معمولی چیز نہیں ہے اخلاق کو عمدہ بنا. یہاں آ کر بڑے بڑے لوگوں کے بت گر جاتے ہیں. لوگ سفید لباس پہننے کو سمجھتے ہیں کہ میں بہت دیندار ہو گیا, لمبی داڑھی رکھ لی سمجھ لیا بہت دیندار ہو گئے, 5 وقت کی نماز پڑھ لی سمجھ لیا بہت دیندار ہو گئے. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ میرا معاملہ جس کے ساتھ ہے یا میں جس سے ملتا ہوں اس کے ساتھ میں کس طرح کا معاملہ کرتا ہوں, کس اخلاق سے اسے پیش آتا ہوں. اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح 2 انگلیاں ہیں اگر اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں اس مقام سے بھی بڑا مقام حاصل کر لے, بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں
اگر رہنے کو مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر جنت میں جگہ مل جائے تو اس سے اونچا مقام کسی مسلمان کو مل سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے کوئی اونچا مقام اس سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اس طرح آدمی رہ رہا جس طرح دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس سے بھی بلند اخلاق پر، بلند درجے پر وہ پہنچنا چاہتا ہے، اس سے بھی اعلیٰ درجے پر وہ پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر بنا لے۔ بھائی آدمی اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے باہر عمدہ بنا کر ظاہری طور پر پیش کر سکتا ہے، لیکن گھر میں اخلاق کو عمدہ نہیں بنا سکتا ہے وہ، کیونکہ اگر وہ مصنوعی اخلاق پیش کرے گا تو گھر والوں کے سامنے، اس گھر والوں کو تو معلوم ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے اور اس کا مزاج کیسا ہے۔ بھائی ہم دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آیا خرید و فروخت کرنے کے لیے ہم سے، ہم اس کے سامنے اپنے اخلاق کو عمدہ بنا کر، چند منٹ کی تو بات ہے، مارکیٹ کے اندر ہم تھوڑے وقت کے لیے اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے عمدہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں، مصنوعی اخلاق، لیکن گھر والوں کے ساتھ یہ اخلاق تو نہیں چل سکتا مصنوعی، کیونکہ آپ کو گھر میں ہمیشہ رہنا ہے اور گھر والوں کو آپ کی حرکت، ایک ایک حرکت کا علم آپ ان کو ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے بہتر ہوں، یعنی میرے اخلاق گھر والوں کے ساتھ بہت عمدہ ہیں۔ بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا، یا گھر میں ماں باپ کے ساتھ، یا گھر میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس درجے سے بھی بلند درجہ وہ حاصل کر لے تو اس کو اپنے اخلاق کو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا بنانا پڑے گا۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو بیوی کے ساتھ کبھی بھی اچھے مزاج میں یا اچھے اخلاق سے پیش نہیں آ سکتے، ان کو تو بس اپنا کام نکالنا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنا ہے، بس یہ چاہتا ہے میری خواہش پوری ہو جائے، میرا کپڑا وقت پر استری ہو جائے، مجھے وقت پر کھانا مل جائے۔ لیکن بیوی سے کس انداز سے بات کرنی ہے، اگر معمولی سی غلطی بھی ہو جائے بیوی کی تو اس کو بھی نظر انداز کرنے کے لیے، درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا ہے وہ۔ اگر کھانے میں نمک کم ہو جائے یا نمک زیادہ ہو جائے یا مرچ تیز ہو جائے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے اور بیوی کو اتنا تانا دیتا ہے اور بیوی کو اتنا برا بھلا کہتا ہے، گویا وہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے، وہ کوئی انسان بھی نہیں لگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے۔ اپنے آپ کو فرشتہ شمار کرے گا اور جو سامنے مخلوق ہے اس کو سمجھے گا کہ یہ تو کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ بتائیے، میں آپ کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم صحابہ کرام کو دی اور صحابہ کرام کے واسطے امت کو دی کہ امت، اور ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ اور دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں؟ دشمنان اسلام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام اخلاق سے نہیں بلکہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ بھائی ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے نہیں بلکہ اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برداشت سے پھیلا ہے۔ کتنا بھی سنگین خطرناک قسم کا، کتنا ہی بدترین دشمن ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کو موم کر دیا کرتے تھے۔
جو آپ کے حق میں بدترین ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بہترین بن جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، دوسرے نمبر کے خلیفہ، آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین میں آپ رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں، فلسطین فتح ہونے والا ہے، مسلمانوں کا لشکر پہلے فلسطین پہنچ چکا ہے اور آپ مدینہ منورہ کے اندر ہیں، آپ کو فلسطین جانا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ فلسطین جانے کا ارادہ کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنے ایک غلام اور اپنے ایک اونٹ کو لے کر جاتے ہیں۔ کون ہے؟ کوئی معمولی ہے درجے کے آدمی نہیں ہے، کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ انسان ہے جس نے اس دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع میل کے اندر اسلام کو پھیلایا ہے، آدھی دنیا کے اندر اسلام کو پھیلا دیا اس نے۔ یہ عمر جب مدینے سے فلسطین کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو ساتھ میں صرف ایک غلام ہے اور ایک اونٹ ہے۔ جب راستے میں تھوڑی دور جاتے ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں کہ فلسطین کا سفر تو یہاں سے بہت دور کا ہے، اگر میں اس اونٹ پر بیٹھا رہوں گا اور میرا غلام اسلم اگر اونٹ کو چلاتا رہے گا اور پیدل چلتا رہے گا تو یہ تو تھک جائے گا، اتنے دور کا سفر ہے، یہ میرا غلام تھک جائے گا، اس کے پیر میں درد ہونے لگے گا۔ چلو ایسا کرتا ہوں، کچھ دور میں اونٹ پر بیٹھتا ہوں اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر جو ہے اونٹ کی رسی پکڑ کر وہ چلے، اور کچھ دور میں اسلم کو اونٹ پر بیٹھا دیتا ہوں اور میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر اونٹ کی رسی پکڑ کر پیدل چلتا ہوں۔ یہ دل میں خیال آیا ان کے، اور اسلم سے کہا اسلم اونٹ کو روک دو، اور کہا میرے دل میں یہ خیال آ رہا کہ فلسطین کا سفر بہت لمبا سفر ہے اور اتنے کلومیٹر کا سفر اگر تم پیدل طے کرو گے تو تمہارے پیر تھک جائیں گے، میں ایسا کرتا ہوں کچھ دور میں بیٹھتا ہوں تم چلاؤ اور کچھ دور تم بیٹھو میں چلاتا ہوں۔ غلام تو حضرت عمر کا تھا، اس نے کہا ارے میرے آقا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ جو حکم کریں گے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اونٹ پر بیٹھوں اور آپ مجھ کو لے کر پیدل چلیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے دور کا کوئی اگر آقا ہوتا، جیسے ہمارے کوئی ملازم ہوتا ہے، تو ہم اپنے ملازموں سے اچھے منہ سے بات نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ 22 لاکھ مربع میل کے اندر اسلام کو پھیلایا ہے، لیکن اپنے غلام کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آ رہا ہے؟ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلم نے کہا نہیں آقا، میں آپ کی بات کو نہیں مان سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ میرا حکم ہے، تم اس کو ماننے کے لیے مجبور ہو، تم کو میرا حکم ماننا پڑے گا۔ اسلم نے کہا ٹھیک ہے، اور باری طے ہو گئی کہ کچھ دور حضرت عمر بیٹھیں گے اور اسلم غلام جو ہے پیدل چلے گا، اور کچھ دور اسلم بیٹھے گا اور عمر پیدل چلیں گے۔ جب فلسطین قریب آ گیا، بیت المقدس کے اندر داخل ہونے لگے، تو ایک شور ہو گیا کہ امیر المومنین آ گئے، امیر المومنین آ گئے، حضرت عمر آ گئے۔ مدینہ سے سفر کر کے عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور لوگوں کو اطلاع ہو چکی ہے کہ عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ جب یہ شور اٹھا مسلمانوں کے اندر تو وہاں کے بڑے بڑے جو پادری تھے، جو بڑے بڑے عالم تھے، وہ اپنے قلعے کی دیواروں پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ قلعے کی اونچی اونچی دیواریں تھیں، ان قلعوں پر کھڑے ہو کر
مسلمانوں کے امیر المومنین کے آنے کا نظارہ دیکھنے لگے۔ ان میں کا جو بڑا پادری تھا، بڑا عالم تھا، جو جب اس نے دیکھا کہ عمر بیت المقدس کے اندر داخل ہو رہے ہیں اور عمر پیدل ہے اور غلام اسلم سواری پر سوار ہے، تو اس بڑے پادری نے ایسا لفظ کہا جو تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے، اور تاریخ ان حرفوں کو کبھی مٹا نہیں سکتی ہے۔ اس پادری نے کہا، اس بڑے عالم نے کہا کہ بیت المقدس کی چابی اس شخص کے حوالے کر دو۔ کیا کہا؟ بیت المقدس کی چابی اس شخص کے حوالے کر دو جو آ رہا ہے سوار۔ لوگوں نے کہا کیا؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں، میں نے اپنے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے مسلمان آئیں گے تو حال یہ ہوگا کہ غلام سواری پر ہوگا اور آقا سواری کو پیدل لے کر چل رہا ہوگا۔ یہ نظارہ میری آنکھ دیکھ رہی ہے، لہذا بیت المقدس کی چابی مسلمانوں کے حوالے کر دو۔ یہی ہوا۔ اتفاق ایسا کہ جب بیت المقدس قریب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ختم ہو گئی اور غلام اسلم کی باری آ گئی۔ غلام اسلم نے کہا آقا بیت المقدس قریب آ چکا ہے اور مسلمانوں کا لشکر یہاں سے نظر آ رہا ہے، آپ ایسا کریں، آپ اسی پر سوار رہیں، آپ مجھ کو میری باری میں بھی آپ سوار ہو جائیں۔ مجھ کو شرم آتی ہے اور آر آتی ہے کہ آپ مسلمانوں کے لشکر میں جائیں اور امیر المومنین ہیں آپ، اور مسلمانوں کا لشکر آپ کو دیکھے اور یہ محسوس کرے کہ آپ پیدل چل رہے ہیں اور میں سواری پر سوار ہوں۔ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ حضرت عمر کا انصاف تو بہت مشہور ہے نا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ تو اخلاق سے گری ہوئی بات ہوگی اور یہ ہم تمہارے اوپر زیادتی اور ظلم کرنے والے ہوں گے اور یہ انصاف نہیں ہوگا۔ کیا کہ ہم تمہاری باری میں بھی سواری کریں اور اپنی باری میں بھی سواری کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے اخلاق دوستو۔ ایسا اخلاق کا جب اسلام جا کر پھیلا ہے، میں نے کہا نا کہ ہم اپنے اخلاق کو لوگوں کے ساتھ اچھا بنا سکتے ہیں مصنوعی طور پر، ظاہری طور پر، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ہمارا جو اخلاق ہے، جو برتاؤ ہے، وہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر خود دیکھ سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا نمک کی کمی کی وجہ سے لوگ مارتے ہیں۔ بمبئی میں جو ہے ایسا واقعہ، ایسے واقعے پیش آئے، میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ صرف نمک کی کمی کی وجہ سے ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، صرف نمک کی کمی کی وجہ سے۔ اور معمولی یہ عام انسانوں کی، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ تو پیر کی جوتی ہے، اس کو جب چاہو بدل کر بازار سے دوسری لا سکتے ہو۔ وہ تو آپ کے نکاح میں بدھی ہوئی ہے نا، آپ تو نکاح سے آزاد ہو، آپ جو چاہے کر سکتے ہو۔ نہیں دوستو، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس درجے سے بھی زیادہ درجہ وہ جنت میں حاصل کر لے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو سب سے بہتر بنا کر پیش کرے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ میں ایک واقعہ بیان کر کے جو ہے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ بمبئی کا واقعہ ہے۔ ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، مطلب آپ نے کیوں طلاق دیا؟ تو اس نے کہا میں ابھی نہیں بتاؤں، پہلے میرے لوگ آ جائیں گے، یہاں مجلس لگے گی، پھر میں اس مجلس میں بتاؤں گا آپ کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بلا لیجیے آپ۔ جو بھی اس کے متعلقین تھے سب آ گئے مسجد میں۔ میں نے کہا بھائی آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی؟ کہا ہاں 3 طلاق دی میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی؟ کس وجہ سے دیا آپ کی بیوی کی کون سی غلطی تھی؟
کہا مولانا کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، بات صرف یہ تھی کہ آج میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ میرا آج روٹی کھانے کا دل کہہ رہا ہے، آج میرے لیے تم روٹی بنا دینا، لیکن جب میں گھر پہنچا کھانے کے لیے تو میرے سامنے دسترخوان پر چاول پیش کیا گیا، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے چاول کی ڈش اٹھا کر پھینک دی، اپنی بیوی کو 3 طلاق بول کر چلا آیا میں۔ بتائیے، یہ معمولی سی چیز ہے، یعنی مسلمان کیا مطلب طلاق کو کوئی کھیل سمجھ رکھا ہے، اور بیوی کوئی پیر کی جوتی تھوڑی نہ ہے کہ آپ جب چاہے اس کو نکال دو، جب چاہے اس کو پہن لو۔ آپ کے نکاح میں بدی ہوئی ہے، وہ آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کیجئے۔ ایک صاحب کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ ان کا، دیکھیے دوستو، بہت کم انسان دنیا میں ایسے ہوں گے جن کا تعلق اپنی بیوی کے ساتھ مثالی ہو۔ مثالی تعلق بہت کم لوگوں کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان صاحب کا تعلق اپنی بیوی سے بہت مثالی تھا۔ ایک مرتبہ اس علاقے میں جو ہے آٹے میں نمک ڈال کر روٹی بنائی جاتی، تو آٹے میں نمک ڈالا، نمک اتفاق سے بیوی کے ہاتھ سے زیادہ ہو گیا، بیوی نے روٹی بنا کر رکھ دی، شوہر جب اس نے روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا تو کڑوا زہر معلوم ہو رہا تھا، ایک بہت تیز نمک تھا، ڈبل سمجھ لیجئے اس کی بیوی ہو سکتا ہے غلطی سے چلا گیا ہو، ایک مرتبہ نمک ڈالا ہو، اس دماغ ذہن میں آیا ہو کہ نمک نہیں ڈالا، پھر ڈال دیا ہو، ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ، تو نمک تیز ہو گیا اور اس روٹی کے ٹکڑے کو اس نے جیسے منہ میں ڈالا بہت کڑوا زہر معلوم ہوا اسے، لیکن اس نے یہ سوچ کر کہ بیوی سے میں کیا کہوں، روٹی کھا لیا، اس نے جتنا کھانا تھا اس کو روٹی کھا لیا۔ بیوی اتنے دیر میں گھر کا جو کام کاج تھا اس کو ختم کر کے جو ہے آئی، اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی اور روٹی جو دسترخوان پر تھی اس کو توڑ کر جو ہے اپنے منہ میں ڈالا، اس نے تو تھوک دیا فوراً، اسے کہا یہ تو بہت، اس نے کہا یہ تو اس میں تو بہت تیز نمک ہے، آپ نے روٹی کیسے کھا لی اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ اس میں بہت نمک ہے؟ تو شوہر نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ آج تک میں نے تیرے ہاتھوں سے جو ہے اتنی عمدہ چیز کھائی ہے، آج غلطی سے تیرے ہاتھ سے نمک زیادہ ہو گیا تو میں نے تیری دل آزاری مناسب نہیں سمجھی کہ میں تجھ کو اس پر ڈانٹوں، یہ مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں تجھ سے اس کے بارے میں کچھ کہوں، تم نے آج تک تو مجھے بہت اچھی ڈش بنا کر کھلائی ہے، اب آج نمک زیادہ ہو گیا تو میں کیا اس کے وجہ سے تجھ کو ڈانٹ دوں؟ خیر بات ختم ہو گئی، معمولی سا چھوٹا سا واقعہ ہے، شوہر بھی ہو سکتا بھول گیا ہو، بیوی بھی بھول گئی ہو۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی شخص نے خواب میں دیکھا ان صاحب کو اور کہا کہ بتائیے کہ آپ کے اوپر کیا گزری، یعنی آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو ان صاحب نے کہا یہاں آنے کے بعد اللہ رب العزت نے میرے کسی عمل کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، میرے کسی عمل کا تذکرہ نہیں کیا، کسی کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی کہ تیرا یہ عمل قابل قبول ہے اور یہ عمل غیر قابل ہے، اس کو قبول کرنے کے لائق نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ سوال نہیں کیا۔ کہا پھر کہا بس مجھ سے صرف یہی کہا گیا کہ تیری زندگی کے سارے اعمال میں سے تیرا وہ عمل ہمیں بہت پسند آ گیا جو تو نے اپنی بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی نمک کی روٹی کھا لی تھی، اور بیوی کو اس پر اوپ نہیں کہا تم نے، تمہاری ساری زندگی کے عمل میں سے وہ عمل سب سے زیادہ ہمیں پسند آ گیا جو اپنی بیوی کے ہاتھ کی بنی ہوئی نمک کی روٹی تم نے کھا لیا تھا، اور اس کھانے کی وجہ سے آج ہم تمہاری مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں، جائیے ہم نے تمہاری مغفرت کر دی ہے صرف۔ بتائیے اللہ رب العزت کو وہ عادہ پسند آ گئی۔ تو اخلاق کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی انسان کو عمدہ بنانا چاہیے، بہتر بنانا چاہیے،
اور پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلوں کے ساتھ تو عمدہ بنانا ہی چاہیے۔ یاد رکھیے ہمارے یہ اخلاق کل قیامت کے دن ہمارے ترازو میں ہماری کامیابی کا سبب بھی بنیں گے اور ناکامی کا سبب بھی بنیں گے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں تو ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، اور اگر اخلاق برے ہوں تو ہمارے ناکامی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کے محلے میں سے، اس کے پڑوس میں سے اگر 2 لوگ گواہی دیں، ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور فرشتے یہ سنتے ہیں کہ اس محلے والے اور پڑوس والے، گاؤں والے اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا، دیکھیے میں نے کہا نا کہ یہ ہمارا اخلاق کل قیامت کے دن یا تو ہماری کامیابی کا سبب بنے گا یا ہماری ناکامی کا سبب بنے گا۔ اس بنا پر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، فرشتے آئے اور اس محلے کے 2 آدمیوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، یہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا تھا، اس کے اخلاق لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تھے، اس کے تعلقات بہت اچھے تھے، معاملات بہت اچھے تھے، بہت نیک، بہت اچھا انسان تھا۔ کتنے لوگ گواہی دے رہے ہیں؟ گاؤں کے نہیں بلکہ اس کے محلے کے صرف 2 لوگ اگر گواہی دے رہے ہیں کسی کے انتقال کے بعد، تو فرشتے ان 2 لوگوں کی گواہی کو نوٹ کرتے ہیں اور اس گواہی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں اس گواہی کو پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ تیرا فلاں بندے کا جو انتقال ہوا ہے، اس کے بارے میں اس کے محلے کے 2 آدمیوں نے گواہی دی ہے کہ یہ بہت اچھا انسان تھا، بہت نیک انسان تھا، یہ لوگوں کو ستاتا نہیں تھا، لوگوں کو آپس میں لڑاتا نہیں تھا، لوگوں کو آپس میں تعلقات ختم کرنے کے لیے نہیں کہتا تھا، بلکہ یہ لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے پیش آتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ان 2 فرشتوں کی گواہی کو کہتے ہیں کہ فرشتوں 2 لوگوں نے گواہی دی ہے، ان 2 لوگوں کی گواہی دینے کی بنا پر اس بندے کو جنت میں لے جا کر پہنچا دو۔ بتائیے، صرف 2 لوگوں کی گواہی سے ہمارے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن اس کے برعکس یاد رکھیں، اگر یہ گواہی آئی ہمارے مرنے کے بعد، یہ بہت برا انسان تھا، یہ لوگوں کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا، اس کے معاملات لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں تھے، تو آپ یاد رکھیے جس طریقے سے اچھی گواہی کہ بہت اچھا تھا، یہ جنت میں جانے کا سبب بن گئی، اگر ہمارے مرنے کے بعد بری گواہی آئی تو اب یاد رکھیے کہ ہمارے لیے کتنی خطرناک بات ہوگی۔ یہ اخلاق ہم کو کہاں تک پہنچا دے گا؟ اس لیے دوستو اخلاق کو عمدہ طریقے پر بنانا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اخلاق بھی دین کا بہت بنیادی حصہ ہے۔ صرف نماز روزے پر اکتفا نہ کیجیے کہ میں نے نماز پڑھ لیا بس ہو گیا، بلکہ اپنے اخلاق کو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا بنائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔